موضوع کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ عورتیں مخصوص ایام کو روکنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو دوائیں استعمال کرتی ہیں، یہ سوال آج اس بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اور اعتکاف کے آخری ایام میں اس کے حیض کے ایام آ رہے ہوں، تو کیا مانع حیض ٹیبلٹ استعمال کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مانع حیض گولیوں کا استعمال چاہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، دونوں صورتوں میں شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اگر ان کے استعمال سے عورت کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا ہوگا۔ اور دوران اعتکاف حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد قضا واجب ہے۔ واضح رہے کہ گولیوں کی وجہ سے اگر حیض نہ آئے تو وہ حائضہ شمار نہ ہوگی، حکم طہارت باقی رہے گا، روزہ رکھ سکتی ہے اور اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ عورت کا گھر میں ہی مسجد بیت سے باہر کسی کام کے لیے جانا۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اسلامی بہن گھر میں جس جگہ اعتکاف کر رہی ہو تو کیا اس جگہ سے باہر گھر کے کسی دوسرے حصے میں کسی کام سے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہن اعتکاف کے لیے مخصوص کی گئی جگہ سے حاجت شرعی اور طبعی کے علاوہ نہیں نکل سکتی۔ اگر نکلے گی، اگرچہ گھر ہی کے کسی دوسرے حصے کی طرف ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خیال رہے کہ جس طرح مرد کا اعتکاف بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر بلا عذر شرعی اسی مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی گئی جگہ جہاں وہ اعتکاف کرتے ہیں تو وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق اعتکاف کرنا نصیب فرمائے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے۔ اچھا، یہ یاد رہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتاب، زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کی۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات، مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں؟ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا۔ پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہے۔ یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا کہ اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ قرآن کس قدر رحمتیں، برکتیں ہمارے لیے خزانے لے کر آیا، ہمیں کیا پتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے؟ ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی۔ بڑے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے۔ بیٹا باہر گیا، جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا۔ اس لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر بڑی خوش ہوئی، مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی، پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا۔ بہت سارے انویلپ آتے گئے، وہ دراز بھرتی گئی، ماں بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی۔ پڑوس کی خواتین آئیں، گھر کو صاف کیا، دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے۔ جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا۔ بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے۔ اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی، علاج بھی ہو جانا تھا، مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ خطوں کے اندر، ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے۔ بظاہر تو یہ سٹوری ہے، مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے۔
ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں. نئی دکان لی ہے بھائی، جلدی قرآن لے کر آؤ، قرآن رکھنا ہے. نیا گھر لیا ہے، جلدی قرآن اچھا سا چلدان بناؤ، بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے بھائی، نیا گھر لیا ہے. اچھا پھر نیا کاروبار، یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے. گھر میں ختم قرآن کرانا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو بٹھا دے گا تم پڑھ لو، ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا. سچ بتائیں ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا، اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے. آج لوگوں کے میسجز کی، لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے. آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، وضو کرتے تھے، اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھ. پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، فیملی کا تو فرینڈس کا، اچھا بزنس کولیگس کا، کسٹمر کا. اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے، امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، nobody care about قرآن. کیا آپ اللہ نے فرمایا قرآن پہ کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا. باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے. اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، سیاست کیا کہتی ہے، اسپورٹس کیا کہتا ہے. $1 خریدنا نہیں، روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے. سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کھانے لی ہوئی ہے سونے کی، ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے. لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ٹائم دینے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا، بیزی بہت تھا، فیملی لائف تھی، بزنس بیزی تھا. آپ خود سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو. یہ رمضان دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیجن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دل اتنا کیونکہ شیطان بند ہے. اب اپنی عادتیں خراب کر رہی تو الگ بات، ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی. قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو بلیورز. ہم ہے نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، یعنی ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی. نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے. آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی توتلی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی. انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے. آپ نے میسج کر دیا، اچھا اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتا چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں، 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا آپ لوگوں نے سنا نہیں. اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے، رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے. سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر نہیں میرے بیٹے سے. آج میں آپ کے سامنے فار دا ہائی لائٹ، سیک آف ہائی لائٹ، اور کچھ میسج بھی ملے، قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا، اور یہ انہی 2-3 آیتوں کی بات کروں گا جس میں اللہ نے براہ راست مومنین سے بات کی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک آیت کے پیچھے کتنے زبردست میسیجز ہیں، کتنی زبردست رہنمائی ہے. خود رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا، ہم سے خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تقوی حاصل. واٹ از دا ریزن آف روزہ؟ حکمت آف روزہ تقوی حاصل، پرہیزگاری حاصل. اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقوی مل رہا، پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی
ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا, اللہ کا خوف دل میں ہونا, رب ناراض نہ ہو, اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا. متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے, پیاس بھی لگی ہوتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی, شربت بھی ریڈی ہے. تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا. ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا, کلی کرتے ہیں ہم, منہ میں پانی چلا گیا ہے, اب حلق تو اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے, ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے نا, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, منہ میں پانی بھی آ گیا, دو بڑی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک گھونٹ بھر لوں میں, تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا ہے, غرغرہ نہیں کرتے. یار رمضان میں روزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے, کھانا سامنے موجود ہے نہیں کھا رہے, اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھی, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی, کھانا پینا صحیح تھا, کھانا بھی ٹھیک تھا. 1 منٹ گزر گیا, اب تم رک گئے. افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا, 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے. لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت, آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. پریکٹس بھی کروا دی, 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. مگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں. کھانا نہیں کھائیں گے, باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے, آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے نیچے اسلامی پر؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے, اور اس پرہیزگاری کو حاصل کریں. اگلی آیت, اور یہ آیت شاید ہم سب کو یاد ہو, مگر اس آیت میں کیا شاندار انعام ہے ہمارے لیے, میسج ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو, ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا, اب اس آیت کے تحت علماء نے کتنی باتیں لکھی ہیں, اتنی زبردست تشریح ہے. ایک آیت کو آپ سمجھ لینا, میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے پہلے یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کی. یہ ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ایچ اینڈ ایوری اینجل, تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, وہ راندہ درگاہ ہوا, وہ فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا, یہ سجدہ, دو باتیں امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات, حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا, زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا, ٹھیک ہے. لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں, اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورک پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا, مومنو تم بھی پڑھ لو. نہیں, یہ صلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے, فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے, اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس سے رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں,
فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ ہم ہیں کتنے دنیا میں؟ مسلمان 200 کروڑ۔ اچھا، بہت ساری کیلکولیشن ہے، لمبی ہو جائے گی بات، میں عشق والی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں جو سبھی کو پتا ہے۔ ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ اٹ مینس 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے۔ بڑا زبردست ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، وہ نہیں کرتے، ایک بار حاضری، وہ بھی 12 گھنٹے کی، ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی، اس کی وجہ کیا؟ سبحان اللہ، جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں ان کو کہتے ہیں نا، پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر۔ فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی ہے۔ وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار پہ حاضری دیں۔ اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ، یا بار بار آنے دیا جاتا، تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے۔ سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے؟ اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی؟ 1,40,000، ٹھیک ہے؟ اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا۔ اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں، تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے، ٹھیک ہے؟ ہماری میموری میں کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، ایمان والو تم بھی پڑھ دو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائے گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی، بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ اپنے شیڈول کو دیکھیں، ہمارے شیڈول پہ ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے، یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا، پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا؟ نہ کریں ایسا، درود کے بغیر زندگی نہ گزارے، یہ قرآنی آرڈر ہے۔ تو بہرحال میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک آخری آیت، باتیں تو بہت ساری ہیں، تیسری آیت وہ آج کل کے موضوع سے بڑی ریلیونٹ ہے۔ اب الحمدللہ اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، قرآن ہمیں کتنا زبردست وارن کر رہا ہے، اے ایمان والو کہہ کر اللہ کریم ہماری گویا رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور اپنے صدقوں کو باطل ہونے سے بچا لیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر۔ اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے، رسید مل گئی، غریب کو دیے، اس نے ریسیو کر لیے، اب اس کے بعد باطل، نل اینڈ وائٹ، قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو۔ اب پہلے میں ایک بات سمجھ لی، جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نا، اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا مکار ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے ہم بڑے گناہ کریں،
روزہ ہی نہ رکھے، نماز ہی نہ پڑھے، تراویح بھی نہ پڑھے، ہیں؟ شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوئے میں لگا دے، پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا نہیں یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا، زکوٰۃ تو پوری دے گا، ابا نے سکھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے، کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے، شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہوتے ہیں جو اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے، تکلیف پہنچاتے، یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگائی تھی، قرضہ دیا تھا، جب تو نے کاروبار شروع کیا بڑا آدمی ہو گیا، بھول تو نہیں گیا، تیرا گھر میں نے دلایا تھا، بچی کی شادی میں نے کر، یعنی صدقہ دے کر احسان جتانا، توبہ توبہ، یہ آپ جو کرتا ہے نا ایسے وہ اپنے تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے، الٹا گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے۔ اچھا ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو صدقہ دیا یا تو اس کو جتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب تو ہر چیز دکھانی ہے، چندہ دے رہا ہوں، چیک دے رہا ہوں، راشن بانٹ رہا ہوں، ہر چیز، اگر تو یہ نیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، یہ نیت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور لوگ کریں، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اپنے دل سے پوچھے، کسی اور پر فتویٰ نہ لگائے، اچھا کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ کہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا یہ دیکھو جتا رہا ہے، آپ اس پر فتویٰ نہ لگائیں، آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں، میں اپنے آپ کو چیک کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ ہماری امہات المومنین کا انداز کیا تھا، اللہ اکبر، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے غلام کو جب صدقہ دے کر بیچتی نا تو فرماتی جس کو غلام کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، صدقہ دے دینا، نام بھی نہ بتانا، اچھا اگر وہ دعا کر دے نا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا، وہ غلام آیا کہ امی حضور میں نے پیسے دیے، آپ نے صدقہ دیا تھا تو اسے دیا، اس نے آپ کے لیے یہ والی دعا کی ہے، ام المومنین نے ہاتھ اٹھائے، ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے کی اور کہا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے، ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے وہ، اچھا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، یار امام صاحب ذرا خاص والی دعا کرائیے گا، کارپیٹ بچھوائیں حاجی صاحب نے، نام بھی ہونا چاہیے، پھر بتائیے گا بھی کارپیٹ کولر ہم نے لگایا، یہ فلاں پنکھا، ذرا اسپیشل والی، پھر نام بھی اسپیشل، پتہ نہیں کون سی اسپیشل والی دعا ہوتی ہے، خود سوچیں آپ، یہ اعلان، یہ اسپیشل آپ کا نام لیا جائے اس لیے کہ آپ نے صدقہ دی، کیوں آ رہا ہے دل میں؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ کریں یہ، اچھا پھر بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کام کروا، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے چھت ڈلوائی تھی، ٹائلیں ہم نے لگی ہیں، یہ سارے مسلے میں نے اپنے ابو کے سارے ثواب کے لگائے، کیا ضرورت ہے بتانے کی، آپ جانے رب جانے نا، ہم تو کسی کو وہ امہات المومنین تو دعا نہ کروائیں اور ہم کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، بھائی پہلے ہی نظر دیکھ کر کعبے کے لیے میرا نام پہلے لینا، تیرا بعد میں لینا، پیسے میں نے دیے ہیں، ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے، آپ کچھ نہ کہیں اسے، وہ ایک دعا نہ کرے آپ کے لیے، ہر قدم پر آپ ہی کو ثواب ملنا ہے کیونکہ آپ نے بھیجا ہے اسے، اللہ سے اجر مانگے نا، لوگوں سے کیوں ہمیں امید ہوتی ہے؟ اور یہ صدقے باطل کرنے والا کام یہ شیطان ہم سے کروا لیتا ہے، اور یہ صرف صدقے باطل نہیں ہوتے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی، ڈیفینیشن آف اخلاص، کہ جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں میرے گناہ سب کو پتہ چلے؟ ہم سب چاہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں پتا، نیکی تو کسی طرح پتہ چل جائے، بس کسی طرح ڈیلیور ہو جائے نیکی، وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ جاتا ہے بلو ٹک ہو جاتا ہے، بس اس کو نیکی پہنچی اور ہمارے دل پہ ٹھنڈک پڑ گئی، چلو ریسیوڈ، اور ریسیو نہیں ہوئی بھائی وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے، نہ کریں، یہ شیطان کے وار کو پہچان۔ ایک چپتا ہوا سوال کرتا ہوں پھر بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہم سارے سوال کر لیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، سب خوش، عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن ایسی ان میں سے کتنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا؟ میں جانوں میرا رب۔ ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کی نا تو بھی صبح گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یار کسی طرح تو بتاؤں، کوئی تو طریقہ کروں کہ میرے پتا چل جائے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں، خیریت تو ہے، بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں، اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، بس اس نے یہ کہہ دیا، اپنی نیکی اس کو ڈیلیور ہو گئی، شاباش مل گئی، تہجد ریسیوڈ۔ اللہ کے بندوں خود سوچو، کچھ تو ایسا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے۔
ایسی زندگی گزارے اور شیطان کے واروں کو سمجھے. میں نے دیکھے صرف 3 آیتیں، اور یقین کریں میں نے بڑی شارٹ بات کی ہے. میں ایک آیت پر اور بھی بہت کچھ عرض کرتا، مگر ریئلائز کرانا یہ بھی مقصود ہے